الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. انتظار کرم تجھ تو منی عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد. قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خا خطب عالم می زنم. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستارا تو پشتی. بحق خواجہ عثمان و ہارونی، مدد دنیا معین الدین چشتی. آئیے ہمارا عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے سرور ہادی سبل ختم رسول مولائے کل جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا روحی فدا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ دائما ابدا. آج ماہ ربیع النور شریف کی 14 تاریخ، اور آج جانشین عطائے رسول سلطان الاولیاء حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین اور قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عرص مبارک کی آپ تمام احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عطائے رسول کے عرص مبارک کی مبارکباد کے ساتھ ان کے فیوز و برکات سے پروردگار عالم ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور یوں ہی ان کا فیضان ہم سب پر جاری و ساری رہے. سچے جانشین ہند الولی کے عرس کی 11 بجے کل شریف کی تقریبات مکمل ہوئی، اور ابھی بھی آپ اس کی ساحتوں میں موجود ہیں، کیونکہ
جس کا عرس ہوتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے، وہ روحانی اپنے تذکرے میں، اپنے عرس میں بنفس نفیس موجود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و قلوبنا و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول شریف کی یہ دن رات کے پروگرام، ان کی وجہ سے آواز تھوڑی متاثر ہے۔ رات کو بھی عرس قطب الدین بختیار کاکی کی بیچ والی محفل تھی، قطب الاقطاب کانفرنس، اور ابھی صبح گل شریف 11 بجے ہوا، تو ابھی بھی تذکرہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا ہی ہے۔ اور عرس منانے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ولادت رسول آئے تو ہم مدینے میں جا کر ہی ولادت رسول منائیں، جہاں چاہیں وہاں عرس کر سکتے ہیں۔ صاحب عرس کے فیوز و برکات وہیں برستے ہیں جہاں عرس ہوتا ہے۔ تو آج عرس قطب الدین بختیار کاکی کی محفل میں ہیں آپ، اور عرس قطب الدین بختیار کاکی منا رہے ہیں آپ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و قلوبنا و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطائے رسول کے شہزادے کا ذکر کیا جائے اس سے پہلے آئے کریمہ جو قرآن حکیم کی میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تمہارا میرا کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے اور ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار ہیں۔ اللہ کس کی مددگاری کا اعلان کر رہا ہے؟ وہ کون ہستیاں ہیں جن کی مددگاری کا اعلان حاکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں کیا، جن کی مددگاری کا اعلان مالک الملک کر رہا ہے کہ ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار ہیں؟ تو اللہ کسی کی مددگاری کا اعلان یوں ہی نہیں کر دیتا، بلکہ اللہ مددگاری کا اعلان جب کرتا ہے جب بندہ فنا فی اللہ و فنا فی الرسول کی منزلوں پر فائز ہوتا ہے۔ پہلے وہ اللہ کی راہ میں فنا ہو جائے، پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کو سینے میں بسا کر کے حضور کا دیوانہ ہو جائے، عشق مصطفیٰ میں مستغرق ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کی مددگاری کا اعلان کرتا ہے قرآن حکیم میں۔ اور یقیناً جو فنا فی اللہ و فنا فی الرسول ہو گئے، اللہ نے ان کی ایسی مددگاری کی کہ کائنات اس مددگاری کو آج تک دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ کو اچھے سے پتا ہوگا کہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں حضرت عبد المطلب۔ جذباتی تقریر نہیں ہوگی، ذرا توجہ سے سنیں میری بات۔ آپ عرس قطب الدین بختیار کاکی میں بیٹھے، وہیں پہنچوں گا۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے والی و متولی ہیں، سجادہ نشین ہیں آپ خانہ کعبہ کے۔
ابرہا نے کعبے پر چڑھائی کر دی اور ہاتھیوں پر سوار ہو کر کے لشکر جرار لے کر آیا. ان کے پاس توفے تھی، تلواریں تھی، طاقت تھی، سپر پاور تھے، مگر حضرت عبد المطلب تنہا نہت تھے، خالی ہاتھ تھے. بس یہ تھا کہ وہ کعبے کے والی تھے، کعبے کے سجادہ نشین تھے. کسی نے آنے کے بعد کہا عبد المطلب چنتا کرو، ٹینشن کرو، چنتا کا وشے ہے. کہا کیوں؟ کہا ابرہا لشکر جرار لے کر آ رہا ہے، خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس کے پاس ہاتھی ہیں، ہاتھیوں پر سوار ہیں، تلواریں ہیں. ان کے سامنے ایک بھی مکے کا آدمی ٹکنے نہ پائے گا اور نہ کوئی بچے گا. جب وہ چل رہے ہیں تو زمین کانپ رہی ہے، ہوائیں کانپ رہی ہیں، لرز و اندام ہے علاقہ. جس علاقے میں جاتے ہیں پورا علاقہ لرز و اندام ہو جاتا ہے. کیسے بچو گے آپ اور کیسے کعبے کو بچاؤ گے؟ تو فلا فی اللہ کی بات سنو، حضرت عبد المطلب کی بات سنو، نبی مکرم کے دادا کی بات سنو، مصطفیٰ کے دادا کی بات سنو. آپ نے فرمایا میرے کیا بس کی بات ہے کہ میں کعبے کی حفاظت کروں یا کعبے کو میں بچاؤں ابرہا کی فوج سے؟ وہ لشکر والا ہے، وہ تیر انداز والا ہے، وہ تلوار والا ہے، اس کے ساتھ ہے. میں کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ گھر اللہ کا ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، کعبہ ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے گا. یہ کہنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنا اثاثہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کعبے سے نکل گئے. ابرہا کعبے کی طرف بڑھ رہا ہے، ہاتھیوں پر سوار ہیں لوگ. قرآن پاک نے اس کا پورا یوں اس کا 30ویں بارے میں پوری سورت نازل کی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. رب نے اعلان فرمایا ابابیلوں کو. ابابیل آپ سب جانتے ہیں ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، کالا سا پرندہ جو آسمانوں میں گھومتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. وہ ابابیل کو حکم دیا، بڑی مخلوق نہیں بھیجی، فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، کسی کو نہیں کہا کہ تم جا کر کے کعبے کو بچاؤ اور نہ خود پتھر برسائے، بلکہ ابابیلوں کے لشکر سے کہا کہ ابابیلوں کے لشکر کعبے کو بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. ابرہا کی فوج سے نہ ایک ہاتھی بچے، نہ ایک انسان بچے. اپنے پنجوں میں، اپنی چونچوں میں ایک ایک کنکری لے کر جاؤ اور نشانہ بنا کر کے ایک ایک جو ہے ہاتھی سوار پر چھوڑو. اب اس کا میزائل بنانا چھوڑنا تمہارا کام ہے، میزائل بنانا میرا کام ہے. لشکر لے کر کے آیا تھا ابرہا. اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق ابابیل کو حکم دیا. ابابیلوں نے اپنے پنجوں میں ایک ایک کنکری اٹھائی اور ایک ایک کنکری اپنی چونچ میں اٹھائی، اور جب آئے لشکر ابرہا کے اوپر جیسے ہی کنکری چھوڑتے تھے تو وہ کنکری آپ خود اندازہ لگائیں کہ ابابیل کی چونچ میں کتنا بڑا پتھر رہا ہوگا. وہ پتھر کتنا بڑا ہوگا جو ابابیل اٹھا کر لایا ہوگا. نہ وہ کلو کا ہوگا، نہ آدھا کلو کا ہوگا، نہ 250 گرام کا ہوگا، بلکہ سارا پرندہ اگر مشکل سے ہم اس کا وزن کریں تو وہ خود 50 گرام کا یا 25 گرام کا ہوتا ہے. تو 25 گرام کا لشکر جو ہے پرندہ کتنا بڑا پتھر لے کر آیا ہوگا. وہ مالک الملک، وہ وحدہ لا شریک کی عقل کام نہیں کر رہی ہے اور یہ عقل ہماری مدد جو جھجوڑ رہی ہے کہ یہ پرندہ 25 گرام کا ہے اور تو نے اس کو کہا کہ کنکر اٹھا کر لے جاؤ اور ابرہا کی فوج پر برسا دو. مالک یہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ رب نے کہا سنو، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ پرندہ ضرور چھوٹا ہے، اس کی چونچ میں پتھر ضرور چھوٹا آئے گا، اس کے پنجے میں پتھر ضرور چھوٹا آئے گا. پتھر اٹھانا اس کا کام ہے، میزائل بنانا میرا کام ہے. پتھر اٹھانا اس کا کام ہے اور میزائل بنانا میرا کام ہے. آخر 3 پتھر لے کر کے ایک ایک پرندہ آیا اور ابرہا کی فوج کعبے انٹری کر رہی تھی. مکہ المکرمہ میں چھوٹے سے حدود میں تھا مکہ، مکے میں انٹری کر رہی تھی اور خوش ہو رہے تھے، جشن منا رہے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ جدھر جاتے ہیں ادھر میدان خالی ہو جاتا ہے. مگر یہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے.
یہاں دیکھو ایک آدمی کی جگہ بعد میں کشمکش ہوگی، بٹھا لو آپ میری، بیٹھ جاؤ۔ تو ابابیل کا لشکر آیا، کعبۃ اللہ کے گیٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا ابرہہ، کہ پرندوں نے اپنے پنجوں سے، بس پرندوں نے اپنے پنجوں سے جو کنکر چھوڑا تو ابرہہ کے لشکریوں کے سروں پر گرا۔ اللہ کی عزت کی قسم، قرآن اس کا پورا تذکرہ ہے۔ طیرن ابابیل، ابابیلوں نے جو کنکر چھوڑا تو یہاں سے آیا اور سیدھا میزائیل بن کے نیچے نکلا اور ہاتھی میں ہو کر سیدھا پار گیا۔ ایک کنکر نے ایک فوجی کو اور ایک ہاتھی کو پچھاڑ دیا۔ یہاں سے اندازہ لگا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، پورے لشکر کو ابابیلوں نے مار ڈالا۔ تو اللہ چاہے تو مچھر سے نمرود جیسے بدبخت کو مروا سکتا ہے۔ ایک لنگڑا مچھر، ایک فرعون، ایک لنگڑا مچھر جو ناک میں گھسا اور اندر جا کر کھٹ کھٹ کرنا شروع کیا تو اتنا بڑا بادشاہ تہس نہس ہو گیا، مر گیا۔ تو رب کی قدرت کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اب آپ عرصے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی محفل میں ہو اور آپ اب قطب الدین بختیار کاکی کی طرف آؤ۔ یوں بیان کرنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں جن کا بیان کر کے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے سامنے کسی کی چلتی نہیں ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم کرسی پہ بیٹھ کر کے اب یہ ہمارے کرسی، تو اسے یہ اچھے سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس جہان میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے سورما رستم ہند آئے اور چلے گئے، یہ کرسی نے کسی کو نہ چھوڑا، سارے تہس نہس ہو گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی دہلی کے بادشاہ خواجہ ہے اور یہ جانشین عطا رسول ہے، جانشین ہند الولی ہے، خواجہ غریب نواز کے جانشین، سچے جانشین ہے۔ ہندوستان میں جب سرکار عطا رسول تشریف لائے، یہ تو اب ایک ڈرامہ ہے نیا کہ پیر صاحب کا اگر بیٹا جاہل ہو تو پیر صاحب پگڑی اس جاہل کے سر پہ ہی باندھ دیتے۔ غریب نواز نے اپنے بیٹے کے سر پر پگڑی نہیں باندھی، جبکہ غریب نواز کے بیٹے حضرت خواجہ فخر الدین جیسے رہے ہیں۔ سرور شریف میں سرکار فخر الدین کا مزار مبارک مرجع خلائق بنا ہوا ہے، مگر عطا رسول نے اپنا جانشین نہیں بنایا۔ اللہ والے اپنا جانشین کس کو بناتے تھے؟ وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون دانا ہے، کون لائق ہے، کون گدی کے لائق ہے اور کون اس وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ اب تو صاحب اگر پیر صاحب کا بیٹا جاہل ہے نا تو یہ جاہل کے سر پہ پگڑی باندھیں گے، چاہے جتنے بڑے بڑے عالم ان کے دربار میں موجود ہوں۔ تو سیکھو عطا رسول سے۔ عطا رسول کے سامنے جب عطا رسول کے وصال کا وقت آیا تو لوگوں نے عریضے پیش کیے، سرکار قطب الدین حضرت بابا خواجہ فخر الدین کو آپ اپنا جانشین بنا دیں۔ آپ نے فرمایا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، اور آپ نے اپنے وقت وصال معتقدین، محبین اور عاشقین کے موجودگی میں اپنی دستار کو اتار کر کے خواجہ غریب نواز نے رکھا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے سر پر۔ یہ خلیفہ اور جانشین ہے عطا رسول کے، اور قطب الدین بختیار کاکی کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اپنا خلیفہ و جانشین بنایا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، جن کا مزار پاکستان میں پاک پٹن کی سرزمین پر مرجع خلائق ہے۔ قطب الدین نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا، اور جب سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کا وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہ چنا، بلکہ انہوں نے اپنا جانشین جو ہے اور اپنا سجادہ نشین اور گدی نشین اپنا کس کو بنایا؟ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء بدایونی کو۔
محبوب الہی کو جانشین بنایا، اور محبوب الہی نے اپنا جانشین سچا بنایا خواجہ نصیر الدین روشن چراغ دہلوی کو۔ آپ یہ دیکھیں، یہ اللہ والے اپنے بیٹوں کو سجادہ نشین نہیں بناتے، بلکہ یہ لائق اور دانا کو تلاش کرتے۔ آج ان سے مبارک ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلی کی سرزمین پر عطا رسول کے ساتھ تشریف لائے، اور عطا رسول نے جب یہاں پر دیکھا کہ ایک حالات یہاں کے پرفتن ماحول ہے اور کفر کی گھرگھور گھٹائے، اللہ اور حقانیت کی سر میں کم لگ رہی ہے، تو آپ نے اپنے قطب سے فرمایا قطب الدین میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم دہلی کی سرزمین پر رہو اور یہی رہ کر تبلیغ کے دین بجاؤ، نکارہ دین خدا بجاؤ اور مصطفیٰ کے دین کی اشاعت کرو۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی یہ آ کر کے دہلی کی سرزمین پر قیام پذیر ہوئے۔ یہ دور ہے بادشاہ قطب الدین خلجی کا، دور ہے بادشاہ قطب الدین کا۔ اب خواجہ قطب الدین بھی اسی نام کے ہیں اور بادشاہ بھی اسی نام کا ہے، دونوں ایک نام کے۔ جب سرکار قطب الدین بختیار کاکی نبر اللہ مرقدہ وقدس اللہ سرہ دہلی کی سرزمین پر قیام پذیر ہوئے اور آپ نے سرزمین دہلی پر اپنا مسند لگایا، تو دہلی کی فضاؤں میں اور دہلی کے NCR دہلی میں سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے چرچے ہونے لگے اور لوگ اس دربار میں آنے لگے اور ان کے فضول و برکات سے مالا مال ہونے لگے۔ جو آیا وہ دین کی شمع کو سینے میں ایسا بسا لیا، جس پر نظر ڈالی یا تو اسے ولی بنا دیا یا کامل مسلمان بنا دیا، پکا سچا عاشق رسول بنا دیا۔ شمع جل رہی ہے اور اتنے بڑے مہمان نواز تھے آپ کہ آپ کے آستانہ عالیہ میں ہر وقت لنگر چلتا تھا، 24 گھنٹے لنگر چلتا تھا۔ آپ جو آتا اسی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیتے۔ پھر کچھ دن ایسے آ گئے کہ آپ کے یہاں لنگر کا انتظام و انصرام کم ہو گیا، بادشاہ نے کسوٹی کھینچی، کسری لوگوں پر پابندی لگائی کہ لوگ نہ جائیں قطب الدین بختیار کاکی کے دربار میں، تو یہ لنگر بند ہو جائے گا۔ تو آپ کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا، آپ اس کے یہاں جاتے، وہاں سے قرضہ لیتے اور قرضہ لے کر کے لنگر چلاتے۔ کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسا کو پانی پلانا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ ہر خانقاہ میں لنگر کل بھی چلتا تھا، آج بھی چلتا ہے، اور یہ لنگر کسی کے نذرانے پر نہیں، اللہ کے فضل پر چلتا ہے۔ قیامت تک خانقاہ کے لنگر کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ سچے جانشین اور عاشق رسول فنا فی اللہ و فنا فی الرسول ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بہت دن سے قرض لیتے رہے۔ ایک دن قرضہ لینے کے لیے آپ کی اہلیہ محترمہ پڑوسی کے یہاں جب پہنچی تو اس نے کہا کہ جاؤ قطب الدین سے کہہ دو جا کر قرضہ لیتا ہے اور ابھی لینے کا دینے کا کوئی نام نہیں ہے، اب ہم قرضہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ قرضہ ابھی تک اس نے ہمارا چکایا نہیں ہے، جا کر کہہ دو ہمارے یہاں کوئی قرضہ نہیں ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ آئی آنکھوں میں آنسو لے کر کے اور حضرت خواجہ کے سامنے بیٹھی، قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے۔ آپ کے چہرے پر نم تھی، دل پر علم تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اشک جاری ہو رہے تھے۔ حضرت خواجہ نے مسکرا کر پوچھا کیا ہوا، کیا پڑوسی نے کچھ کہہ دیا؟ اہلیہ محترمہ نے فرمایا پڑوسی نے قرضہ دینے سے منع کر دیا، سرکار یہ لنگر کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، میرے چلا گاہ میں جہاں میں بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کے ذکر میں جو ہے ہر وقت مہو رہتا ہوں، اس کے اندر ایک طاق ہے، اس طاق پر پردہ لگا دو اور پردہ ہٹانا نہیں، جب تم ہاتھ ڈالو گی اس میں کاک نکلیں گے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کاک سے کرتی رہو، کاک روٹی کے ٹکڑے کو اب انہوں نے پردہ لگا دیا اور آپ جب ہاتھ ڈالتی تو اس میں سے کاک نکال کر تقسیم کر دیتی۔ اتنا خوبصورت کاک، اتنا حسین اور خوبصورت اور خوشبودار کاک کہ دنیا کی روٹی میں وہ لذت کہاں ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے روٹی ملی ہو۔
قطب الدین بختیار کاکی نے اس سے لنگر چلانا شروع کر دیا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ ابھی تک بھی کوئی یہ لنگر بند نہیں ہو رہا ہے. وزیر نے کہا حضور نہ قطب الدین کا لنگر بند ہے نہ اس کا فیضان بند ہے, لوگوں کا آنا جانا بھی بند نہیں ہے. دن کی تاریکی میں اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو لوگوں نے رات میں آنا شروع کر دیا. فیضان اب بھی جاری ہے, بھوکا آتا ہے کھانا کھا کر جاتا ہے, پیاسا آتا ہے پانی پی کر جاتا ہے, بے اولاد آتا ہے. اللہ کی رحمت سے کرم سے مصطفیٰ کی عطا سے قطب الدین دعا کرتا ہے اسے اولاد حاصل ہو جاتی ہے. سرکار لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں مگر بادشاہ سے کہا کہ آپ بادشاہ آپ کے ہونے کے باوجود بھی ابھی لنگر بن رہی ہے. آخر بادشاہ نے قطب الدین بختیار کاکی کو طلب کر لیا اور طلب کرنے کے بعد جب بلایا آپ نے فرمایا اس سے کہہ دو ہم نہیں آئیں گے, اگر اسے ملنا ہے تو ہم سے آ کر ملے, کیونکہ اللہ والے کسی کے سامنے جا کر جھکتے نہیں ہیں اور ملتے نہیں ہیں. بالآخر بادشاہ آیا اور آنے کے بعد سرکار خواجہ سے بات چیت کرنا شروع کی. تو قطب الدین بادشاہ آیا, آنے کے بعد جیسے ہی بیٹھا آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. بادشاہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ بادشاہ آیا تو مٹانے تھا وہ خود ہی فنا فی اللہ ہو گیا. آیا تو مٹانے تھا وہ خود ہی فنا فی اللہ ہو گیا اور دیوانہ ہو گیا سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا. وہ کہنے لگا حضور مجھے مرید کر لو. حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اس کو مرید کیا, ذکر و اذکار کرایا, پوری رات سورہ اخلاص کی تلاوت کراتے رہے, پھر پوری دن یاسین شریف کی تلاوت کراتے رہے, یہاں تک کہ اس کو اتنا ذکر کرایا کہ اس کا دل مصفا مزکا جو ہے روشن ہو گیا. پھر تو وہ اتنا بڑا دیوانہ ہو گیا کہ بات کرتا ہے, بعد میں پہلے قطب الدین سے پوچھتا ہے, فیصلہ کرتا ہے, بعد میں پہلے قطب الدین سے پوچھتا ہے, فیصلہ جو ہے بادشاہ کو کرنا چاہیے. دیکھو یہ بات غلط ہے, دیکھو مت آپ آگے بڑھو, آنکھیں بچ رہی ہیں تو کیا سمجھیں, آنکھیں بچیں گی تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ سو رہے ہیں. فیصلہ کرتا ہے بعد میں, پہلے قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھتا ہے, وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں تو بادشاہ فیصلہ کرتا ہے. لوگوں کو بڑی حسد بڑی جلن کہ بادشاہ تو بجائے اس کو مٹانے کے اس کا غلام ہو گیا اور اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتا. قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھتا ہے تب جا کر کوئی فیصلہ اٹھاتا ہے. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بادشاہت قطب الدین بادشاہ کی ہے اور چل کس کی رہی ہے, خواجہ قطب الدین کی. اللہ والے جب بادشاہت کرتے ہیں تو ان کی بادشاہت قیامت تک رہتی ہے. دنیا کا بادشاہ 5 سال کے لیے کرسی پر آتا ہے مگر اللہ والے کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی. وجہ یہی ہے کہ ساری ہندوستان کا بادشاہ 5 سال سے 10 سال تک رہتا ہے یا جتنے دن تک اللہ کا حکم رہتا ہے, مگر عطا رسول کی بادشاہت ایسی ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا اور ہر بادشاہ کی مجبوری چادر نہ پیش کرے تو سمجھ میں آتی ہے. جب تک غریب نواز کو چادر پیش نہ کرے گا بادشاہت نہیں کر سکتا. عرس کے موقع پر نہیں دیکھتے ہیں آپ غریب نواز کے دربار میں کبھی کسی کی چادر ہے, آج پی ایم کی چادر ہے, آج سی ایم کی چادر ہے, آج ڈی ایم کی چادر ہے, آج منتری کی چادر ہے, آج سنتری کی چادر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کرسی کو سلامت رکھو گے تو غریب نواز کے دروازے کو چومنا ہوگا. ہندوستان کا بادشاہ غریب نواز ہے. اب سنو, بادشاہ قطب الدین اور چلتی کس کی ہے؟ خواجہ قطب الدین کی. چلتی کس کی ہے؟ خواجہ قطب الدین کی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے سارے سر جھکائے ہوئے بیٹھے. اب لوگوں کو حسد ہو گیا, جلن ہو گیا کہ بادشاہ تو انہی کی مانتا ہے اور کسی کی مانتا نہیں. لوگوں نے میٹنگ کر کے پیشہ ور عورت کو بلایا. اب سنو دینداروں پر کیسے تہمتیں لگتی ہیں. دین کا کام کرنے والوں تمہیں اندھا بھی ہونا پڑے گا, گونگا بھی ہونا پڑے گا, بہرا بھی ہونا پڑے گا. لوگ گالیاں بھی دیں گے, تانا بھی دیں گے, چوریاں بھی لگائیں گے, مگر دین کے کام کرنے والوں کو اللہ کی رضا دیکھنی ہے, دنیا دار کی نہیں. سرکار قطب الدین بختیار کاکی سے اتنا حسد اور جلن کہ لوگوں نے
ایک پیشہ ور عورت کو بلا لیا، ایک طوائف کو بلایا، اور طوائف کو بلانے کے بعد اس سے کہا ہم تجھے چند سکے دیں گے، یہ رقم تو لے لے، تیرا بہت دن تک کام چلے گا، مگر تجھے کام ایک ہمارے کہنے پر کرنا ہوگا۔ طوائف نے کہا بولو، بولے قطب الدین بختیار کاکی کو تہمت لگانی ہے، انہیں بدنام کرنا ہے۔ دلی میں جب ان کی تقریر ہوتی ہے تو پوری دلی پر سناٹا ہوتا ہے، دلی کے کونے کونے کا آدمی قطب الدین کی تقریر سنتا ہے، پوری دلی کے کونے کونے کا آدمی آ کر کے ان کی تقریر سنتا ہے، دور و دراز سے لوگ آ کے ان کی تقریر سنتے ہیں۔ تجھے کسی بھی طریقے سے قطب الدین کو بدنام کرنا ہے۔ طوائف نے چٹکی بجا کر کہا یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ایسے نہ جانے کتنے قطب الدین کو میں نے مٹی میں ان کی عزتوں کو ملا دیا، مگر اس کو یہ پتا ہونا چاہیے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ طوائف چٹکی بجا کر چلی گئی، رقم لے کر کے گئی، اور اس نے جا کر کے ایک چرواہے سے زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد جب اسے حمل قرار پایا، اس کے پیٹ میں بچہ آیا، تو جب وہ بچہ جنم لے لیا تو اس عورت نے کیا کیا، ایک دن قطب الدین بختیار کاکی تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، پوری دلی کے لوگ سناٹے میں تھے، قطب الدین بختیار کاکی تقریر کرتے تو ہزاروں لوگ جو راستہ چلتے ہوتے غیر مسلم، وہ راستہ چلتے میں تقریر سن کر کے مسلمان ہو جاتے، اور اس محفل میں جو آیا وہ تو خالی گیا ہی نہیں، اسے تو یا ولی بنا دیا یا اسے کامل بنا دیا، یا ولی بنایا یا کامل بنایا۔ مجمع لگا ہوا ہے، قطب الدین بختیار کاکی تقریر کر رہے ہیں، سناٹا طاری ہے، لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہو۔ اتنے میں طوائف بیچ مجمع میں آ گئی، اور آنے کے بعد کہنے لگی لوگوں ذرا سنو، اس قطب کی تقریر سن رہے ہو، قطب الدین کی، جس قطب الدین کے کارنامے بڑے بڑے ہیں، تمہیں معلوم ہے یہ جو بچہ میری گود میں ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ اسی قطب الدین کا بچہ ہے، اس نے مجھ سے زنا کیا، زنا بالجبر کیا، اور کرنے کے بعد میں حاملہ ہو گئی، میں نے بچے کو جنم دیا، یہ بچہ اس قطب الدین کا ہے، جس کی تقریریں سنتے ہو، جس سے فتوے لیتے ہو، جس کی نصیحت مانتے ہو، جس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد نبی اکرم کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ وہ ہے، اس کے کالے کرتوت ہے، یہ میری گود میں یہ بچہ ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی خاموش ہے، سناٹا ہو گیا ہے، تقریر بند ہو گئی ہے، مجمع پر سناٹا، سارے مجمع سناٹے پر ہے، راشا طاری ہے، قطب الدین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، مگر اللہ والا ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے یا اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، خاموش ہے، سناٹا ہے، گھبراہٹ ہے، پسینہ آ رہا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ جو تقریر سن رہے تھے کچھ باغی ہو گئے، کچھ کھڑے ہو گئے، کچھ اٹھ کر مجمع سے چلے گئے، کچھ کہنے لگے واہ جو بات تو بڑا قیمتی پہنتا ہے، واہ بات تو بڑی اچھی کرتا ہے، واہ بتاتا تو بڑے اچھے طریقے سے، مگر کرتوت یہ ہے کہ اس نے زنا کیا، اور اس عورت کی گود میں جو بچہ ہے وہ زنا کا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد اچانک یاد آ گیا کہ جہاں کوئی کام نہ آئے وہاں پیر کامل کام آتا ہے، اور جہاں پیر کامل بھی کام نہ آئے وہاں مصطفیٰ کی رحمت کام آتی ہے۔ آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش میرا پیر ہوتا، کاش میرا پیر عطا رسول ہوتا۔ حضرت عطا رسول وضو خانے پر وضو کر رہے تھے اجمیر میں، بس اپنے مرید کی آہ سنی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں پیر کی شان یہ ہوتی ہے، اور کامل پیر اسے کہتے ہیں کہ دلی کی سرزمین پر نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ دوتار ہے، نہ کوئی خبر دینے والا ہے، اجمیر تک جانے کے لیے کافی وقت چاہیے، پیدل کے راستے میں کوئی سواری جا رہی ہے کہ صاحب کسی ٹریول سے آپ جا کر کے جو بتا دو گے کہ تمہارے قطب پر یہ ہو رہا ہے، اور سناٹا ہو گیا، اور سناٹا ہونے کے بعد کہا کاش میرا پیر ہوتا، کاش آج میرا پیر ہوتا۔ تو آپ وضو خانے پر بیٹھے تھے، وہیں سے آواز لگائی قطب الدین گھبرائے مت، پرسوں مغرب کی نماز تک تیرا پیر تیری موجودگی میں ہوگا، پرسوں مغرب کی نماز تک۔ اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ تو بڑا معتقد تھا، بڑا پکا مرید تھا۔ اب جب یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے کوئی زبان نہیں کھولی، مگر راشا طاری ہو گیا، رونے لگا، گھبرانے لگا کہ اب کیا کروں، عدالت لگی،
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तलब किया गया, बुलाया गया। बादशाह ने मुअद्दिबाना हाथ जोड़े और अर्ज किया, हुजूर मैं तो आपका बड़ा पक्का सच्चा मुरीद हूँ, आपके फैसलों पर अदालत के फैसले होते, सरकार आपके बगैर तो कोई काम में नहीं करता। मेरे मुर्शिद ये क्या हुआ, ये क्या है, ये औरत क्या कह रही है? मगर कुतुब साहब खामोश है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश है, पूरी मजमे पर सन्नाटा तारी है। एक बारगी बोले, आवाज आई, कुतुब कह दे परसों मगरिब की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले पहले हजरत अताए रसूल का नाम लेकर कहा। अताए रसूल ने फरमाया, कह दे कि मेरा पीर इस अदालत में हाजिर होगा और ये फैसला मेरा पीर करेगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि परसों तक का मुझे वक्त दो, ये फैसला परसों मगरिब की नमाज से पहले पहले इंशाअल्लाह हो जाएगा। अदालत हटा दी गई। तीसरा दिन असर का वक्त हो रहा है, गरीब नवाज का अभी तक कोई अता पता नहीं है। लोग खुशकियां उड़ा रहे कि भरी अदालत में कुतुबुद्दीन ने कहा कि फैसला आकर के करेंगे। अताए रसूल कोई सवारी भी नहीं है और गुरूब होने जा रहा है, असर का वक्त हो चुका है, इसने मगरिब का वक्त दिया है तो वो आया ही नहीं। अब क्या करेगा ये? दुश्मन खुश हो रहे थे, तालियां बज रही थी, लोगों के अंदर घी के चिराग जल रहे थे कि अब तो बादशाह फांसी पर चढ़ा देगा, क्योंकि तीसरा दिन हो गया आज और सूरज गुरूब होने जा रहा है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वक्त मगरिब वुजू कर रहे हैं, कलेजा धक धक कर रहा है। मेरे मुर्शिद, आपने तो कहा था कि मैं सूरज डूबने से पहले आ जाऊंगा, मेरे आका क्या होगा? आप अभी तक हाजिर ना हुए, मुर्शिद आजम, मुर्शिद गिरामी, अब होगा क्या? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जार जार रो रहे हैं, वुजू करते जा रहे हैं। मुअज्जिन ने अजान पढ़ी, बस और धड़कनें बढ़ गई, तकबीर हो गई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की और धड़कनें बढ़ गई और नमाज के लिए खड़े हुए। सलाम फेरा तो पीछे की सब में हजरत अताए रसूल, हिंदल वली, ख्वाजा गरीब नवाज मौजूद है। खड़े होकर बोले, मेरे कुतुब, तूने आवाज लगाई, गरीब नवाज हाजिर हो गया। पीछे की सब में मौजूद है। अताए रसूल के दम में दम आ गए। अताए रसूल ने जब कहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन के दम में दम आया। नमाज मुकम्मल हुई, अदालत लगी, सारी रियाया को बुलाया गया। रियाया तो पहले से ही मौजूद थी तमाशा देखने के लिए। कुछ ऐसे नाहमजार होते जो तमाशा देखने के लिए मौजूद होते, लोगों की बातों पर अमल कर लेते। किसी ने कहा कौवा कान काट कर ले गया, तो पहले अपने कान को देख कौवे के पीछे क्यों दौड़ता है? तो बजाय इसके लोग उस हवा को उड़ाना शुरू कर देते। बल्कि सच्चाई देखो, बात का पहलू देखो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद है, बादशाह अदालत में मौजूद है, नियत बांध कर खड़ा है, हाथ जोड़कर बादशाह। अताए रसूल मौजूद है, सारा मजमा है, दिल्ली और कुर्ब जवाहर की तमाम अवाम मौजूद है, दुश्मन भी मौजूद है। दुश्मन कहते हैं कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, मगर ये पता नहीं। कुरान कहता है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, और हम तुम्हारे दुनिया और आखिरत में मददगार हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उर्स में मौजूद लोगों, फैजान लेने वालों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सुनो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद है, मगर हिम्मत है क्या मेरा पीर आ गया तो हल होगा। और एक मुरीद का यकीन भी यही होना चाहिए, मेरा पीर आ गया तो हल होगा। ख्वाजा कुतुब मौजूद है। अताए रसूल ने फरमाया, वो लेडीज कहाँ है, वो औरत जिसने मेरे कुतुब पर अंगुश नमाई की? आपने बुलाया, उस औरत को मजमे में आ गई। फाशा औरत को शर्म क्या होगी, मजमे में आकर बोली, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहा, जरा बता क्या कहना चाहती थी तूने, क्या कहा था? अदालत में जो है तकरीर करते हुए सारे मजमे के सामने कहने लगी, आप फैसला करोगे, ये तुम्हारा कुतुब, ये तुम्हारा चहीता, ये तुम्हारा जानशीन, ये तुम्हारा प्यारा, जो दीन सुन्नियत का काम करने के लिए जिसे तुमने दिल्ली में छोड़ा, उससे जरा ये तो पूछ लेते कि ये अय्याश कितना बड़ा है। ये जुमले थे उस औरत के। हजरत ख्वाजा के चेहरे पर सुर्खी आ गई और फरमाया, जरा बोल क्या कहती है? कहने लगी कि ये जो मेरे गोद में बच्चा है, ये इस कुतुब का बच्चा है, जिसको तुमने अपना जानशीन बनाया। कुछ सोचकर जानशीन बना लेते। दिल्ली की सल्तनत में तकरीर करने के लिए जरा सुलझे हुए आदमी को भेजते, ऐसे आदमी को भेज दिया जिसने ये काम किया। ख्वाजा कुतुब खामोश है। गरीब नवाज कुछ देर चुप रहे,
اللہ کا ذکر کرنے لگے. جب اللہ کا ذکر کرنے لگے تو دشمن کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ تاخیر کر رہے ہیں, یہ بچانے کی حکمتیں سوچ رہے ہیں, یہ اللہ اللہ کرنے لگے, ایک نیا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا انہوں نے, اب یہ کام کرنے لگے. ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, جس کام کے لیے بلایا وہ کام کرو. غریب نواز اٹھے اور کہا بچے کو سامنے کر, ذرا توجہ, بچے کو سامنے کر. بچے کو لے کر عورت سامنے آئی, آپ نے انگلی اس کے پیٹ پر ماری. دودھ پیتا ہوا بچہ, ایک ماہ بھی نہیں گزرا ہوگا اس کو, طفل شیر خوار بچہ کیا بولے گا, سارا مجمع چیخنے لگا دشمنوں سے, آوازیں آنے لگی یہ کیا حرکت ہے, یہ دودھ پیتا بچہ جو بول نہیں سکتا, جو سمجھ نہیں سکتا, عقل حیولانی کی منزلوں میں ہے, جس کی آواز ابھی بلند نہیں ہوتی, جس سے عقل اور شعور نہیں ہے, کیا بولے گا. غریب نواز نے کہا خاموش. بچے سے کہا بتا کس کا ہے, بتا کس کا بچہ ہے تو. بچے نے بے ساختہ کہا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے. چھوٹے سے بچے کو بلوا دینا یہ اللہ والوں کا کام ہے. بچے دودھ پیتے بچے سے گواہی دلوا دینا یہ اللہ والوں کا کام ہے. بچے کے پیٹ پر انگلی ماری. خواجہ غریب نواز نے بتا کس کا ہے, بول. یہ عورت میرے قطب پر تہمت لگاتی, تو خاموش ہے. بول یہ میرے قطب کو توہین کر رہی ہے, تو خاموش ہے. میں نے دین کا قطب بنایا اس کو, اور اس پر تہمت لگتی ہے, تو خاموش ہے. کب بولے گا, بول تو کس کا بچہ ہے. بچے نے بے ساختہ کہا, پورے مجمع نے سنا میری ماں جھوٹ بولتی ہے, میں ایک چرواہے کا بچہ ہوں. میری ماں نے 5000 روپے کے لالچ میں ایک چرواہے سے زنا کیا اور اس بچے کو لے کر اور مجھے جنم دیا. میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں, اور جنم دینے کے بعد قطب صاحب پر تہمت لگاتی ہے. یہ قطب سچا ہے, دین کا سچا سپہ سالار ہے, دین کا سچا سپہ سالار ہے. آج اسی قطب الدین بختیار کاکی کا عرص مبارک اور کل شریف کی فاتحہ انشاءاللہ بعد سلام بعد انشاءاللہ محفل کا آغاز اختتام ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جانشین عطائے رسول کے شہر میں رہتے ہیں اور اس سے جانشین منا رہے ہیں, اس سے قطب الدین بختیار کاکی آپ منا رہے ہیں. آپ اس سے قطب الدین بختیار کاکی کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں, کیونکہ اللہ والے کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے. بنفس نفیس قطب الدین بختیار کاکی اپنا روحانی فیضان آپ پر جاری و ساری کر رہے ہیں. آج دلی دلہن بنی ہوئی ہے اور میرا قطب دولہا بنا ہوا ہے. قطب الدین بختیار کاکی دولہا بنے ہوئے, اس سے قطب الدین میں حاضر ہونے والوں مبارک سے مبارک کہ تم ایسے قطب کے عرص میں حاضر ہو کہ جس کا نکارہ کل بھی بج رہا تھا, آج بھی بج رہا ہے. میرا قطب دلی کا بادشاہ کل بھی تھا, آج بھی ہے, اور صبح قیامت تک جو ہے بادشاہ رہے گا. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.